حضرت آج کا مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، کیا ہم کوئی بھی چیز خالص بیچ رہے ہیں؟ کیا ہماری کوئی بھی چیز ٹیسٹ کروائی جائے وہ خالص نکلتی ہے؟ حضرت جس دکان کو، جس کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائی جا رہا ہے، اکٹھے کیا جا رہا ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے تجھے موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ جو جہنم کا تجھے ایندھن بنا دے، جو قبر میں تیرے لیے عذاب کا باعث بنے، اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا، اور یہ چھوٹا سا دھوکہ ہے، چھوٹا سا، اس کا اتنا بڑا عذاب ہے۔ تو جب ہمارے جیسا، میرے جیسا بندہ جب مجھ سے سوال کیا جائے گا حضرت، تو ہم پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ حضرت جی آج ہم بادامی باغ کا کوئی ایسے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے نا حضرت، تو ہم اس کو حساب نہیں دے سکتے، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ہماری کہ ہم اس کے سامنے کیا بولیں، ہم اس کو کیا حساب دیں، ہم اپنے جرم کا کیسے اقرار کریں؟ یار ایک دنیا دار کے سامنے تیری ٹانگیں کانپتی ہیں حساب دیتے ہوئے، تو رب تعالیٰ کے سامنے تو کیا کرے گا؟ ادھر تو کیسے حساب دے گا؟ کیسے اپنے معاملات درست کرے گا وہاں پہ؟ یار حضرت آج وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ رب تعالیٰ کو منانے کا ایک موقع ہے، جس نے حاصل کر لیا وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو گیا، اور جو مجھ جیسا بدبخت رہ گیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ارے جی سانس کا تو کوئی نہیں پتا، ہر بندہ غفلت میں سویا ہوا ہے، کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن میں 5 وقت رب تعالیٰ آواز دیتا ہے۔ آج ہم دنیا کی ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور لوگ ہمیں طرح طرح کے لالچ دے دے کر کے، جی یہ کام کرو گے تو کامیابی ملے گی، یہ کام کرو گے کامیابی ملے گی، ہم دنیا داروں کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر ادھر دوڑتے ہیں، اور جو رب تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ادھر تو دھوکہ ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو ہر بات سچ پہ مبنی ہے، تو ادھر نہیں آتے ہم، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں ہم۔ تو حضرت ایک نہ ایک دن ہماری یہ جوانی کا سورج ڈوب جائے گا، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کا دیا بھی بجھ جائے گا۔ تو صاحب آج وقت ہے، اپنے معاملات درست کریں اور نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی۔ روزہ زمین پر ملا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حج بھی زمین پر عطا کیا گیا، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ سب زمین پر ملے، لیکن نماز ایک ایسا واحد اسلام کا رکن ہے، اور ایک ایسا واحد عمل ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر دیا۔ نماز کی یہ فضیلت ہے، اور جو بندہ ایک نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب کیا جائے گا۔ تو حضرت ہماری تو پتہ نہیں کتنی 100 نمازیں، کتنی 1000 نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز کتنا پڑھی ہے کتنا نہیں پڑھی۔ ہم سے تو بھی تو پوچھا جائے گا نا قیامت والے دن۔ آج حضرت کسی کو بات کرو نا سمجھانے کی کہ یار نماز پڑھا کر، مسجد میں آیا کر، اللہ اللہ کیا کر، وہ کہتا ہے نہیں جی سرکار بڑی دنیا لگی پھر رہی ہے، اگر وہ چلی جائے گی تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ حضرت انہیں کسی قبر میں تو نہیں جانا نا، انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو دنیا داروں کے پیچھے کیوں لگ کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے؟ تو اپنے معاملات درست کر، تو اپنے رب کو راضی کر، پھر دیکھ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں تیرے ساتھ۔ آج تو دنیا کے بہکاوے میں آ گیا، آج تو دنیا داروں کے پیچھے لگ گیا، آج تو نے رب کو بھلا دیا۔ حضرت جی بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا ہی اوکھا معاملہ ہے۔